اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس ذات باصفات کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کے جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حقیقت ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، گزشتہ کچھ عرصہ سے ہم ایک قانون کے خلاف مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں، جس کا نام پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ رکھا گیا ہے، جبکہ باقی دنیا میں جن ممالک یعنی خصوصاً مغربی ممالک جتنے ہیں وہ سارے اس کی لپیٹ میں ہیں، تو وہاں اس کو کام عدلہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم جنس پرستی کا قانون۔ تو پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کہا جاتا ہے اس کو، اور یہاں عوام کو اب پتہ چلا ہے، یہ گزشتہ 5 سالوں سے نافذ العمل ہے میرے ملک میں۔ جی گزشتہ 5 سالوں سے 8 اگست سن 2017 میں اسے پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر اس نے اس کو پیش کیا تھا، یعنی ایک اسلام دشمن قانون کو اس شخص نے پیش کیا جس کے نام کے ساتھ لفظ سید استعمال ہو رہا ہے، جبکہ یہ جو اسلام ہے یہ وہ دین ہے کہ جس کے دفاع کے لیے، جس کی بقا کے لیے کربلا کے میدان میں سادات نے بہت بڑی قربانی پیش کی تھی۔ تو اس نے اپنے نام کے ساتھ سید بھی لکھوایا اور پھر جا کے اسلام دشمن قانون وہ بھی پیش کیا۔ تو یہ حرکت کر کے اس نے بسر نوح کا کردار ادا کیا ہے، یعنی اسلام جو کہ کشتی نجات ہے اس نے اس کو چھوڑا اور تباہ و برباد ہو گیا دینی اور دنیاوی لحاظ دونوں سے۔ تو اللہ رب العزت، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء، اس کے تمام تر مخلوقات کی لعنت اس نے اپنے گلے میں ڈال لی اور تمام تر لعنتوں کا حقدار ٹھہرا۔ اب اس کے ساتھ جو سہولت کار ہیں باقی، ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سینیٹر روبینہ خالد، یہ پیپلز پارٹی سے ہیں۔ اچھا، فرحت اللہ بابر، کریم خواجہ، یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس قانون پہ کام بہت زیادہ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی ایک اور ہم خیال یعنی نعیمہ کشور، جس کا تعلق جمعیت علماء کونسل سے ہے، پھر انہوں نے اس کو اعتماد میں لیا۔ تو اس نے ان کی حوصلہ چکنی کرنے کی بجائے تو اس نے ان کو راہ دکھائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اس کو پیش کر دیا جائے۔ تو یہ وہاں پیش ہونے کے بعد 9 مئی سن 2018 میں باقاعدہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا، اور پھر نیشنل اسمبلی میں پاس ہونے کے بعد 22 مئی سن 2018 کو یہ قانون کا درجہ حاصل کرتے ہوئے پاکستان میں نافذ العمل ہو گیا۔ یعنی 5 سالوں سے یہ میرے ملک میں، یہ میرے اسلامی ملک میں نافذ العمل ہے اور عوام کو پتہ ہی نہیں۔ تو میں ان لواتیوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے، یہاں یہ وڈیرا کلچر ہے، یہ تمہارے باپ کی جگیر ہے کہ تم خود کو سردار اور وڈیرا سمجھتے ہوئے جو فیصلہ چاہو کر دو اور عوام کو اعتماد میں ہی نہ لو، عوام کو کچھ بتاؤ ہی نہیں، یہ عوام تمہاری رعایا ہے، تم بادشاہ ہو۔ اس طرح کے گھٹیا قانون بھی تم پاس کر دو اور 5 سال تک عوام کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ملک ہے، الیکشن کے دنوں میں تو تمہیں اس عوام کی بڑی قدر ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد جب بن جاتے ہو تو پھر اپنی اوقات دکھانے لگ جاتے ہو، خود کو سردار سمجھنے لگ جاتے ہو، خود کو وڈیرا سمجھنے لگ جاتے ہو، وہ بادشاہوں والے تیور پھر وہ تم میں آ جاتے ہیں۔ تو عوام کو پتہ ہی نہیں، ان کے ایمان پہ حملہ کیا تم نے اور بتایا تک نہیں، بس قانون پاس ہو گیا۔ یعنی کوئی اس طرح کی پھر حرکت جب سامنے آئے گی اور عوام پوچھے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہی بندہ پھر عوام کے سامنے وہ ثبوت پیش کرے گا کہ یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، اس ملک میں ملک کی طرف سے ہمیں یہ بالکل اتھارٹی ہے، جی یہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے۔ یعنی ہم جنس پرستی جو ہے اس کو عام کر دیا گیا پاکستان میں آج سے 5 سال پہلے۔ اچھا جی، تو 5 سالوں سے یہ نافذ العمل ہے۔ اس وقت اس کے خلاف جب آواز بلند ہوئی ہے نا، اور عدالتوں میں پٹیشن بھی اس کے خلاف جب دائر کی گئی ہیں، تو شریعت کورٹ نے کلیم کیا ہے کہ مجھے یہ بالکل بھی پیش نہیں کیا گیا، ہمارے سامنے یہ لایا ہی نہیں گیا۔
جبکہ جمعیت علماء کونسل کی وہ نعیمہ کشور نے کہا تھا کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دو۔ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ چاند لباتیے وہ کٹھے ہوئے 4 سے 5 میل فیمیل، تو انہوں نے ایک گند سوچا اس کو، یعنی اس معاشرے کا حصہ بنانا چاہا، یعنی اپنی عادات کو اس معاشرے میں بھی نافذ کرنا چاہا، تو آگے ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی گئی، اور باقاعدہ طور پہ پھر اس کو ٹرانسجنڈر ایکٹ کا نام دے دیا گیا۔ پہلے اس کو کہا گیا کہ جب خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے، پھر اس کو ٹرانسجنڈر ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس وقت اس کا نام پاکستان میں ٹرانسجنڈرز ایکٹ ہے۔ اب یہ ٹرانسجنڈر ہوتے کیا ہیں جی؟ ٹرانسجنڈر اسے کہتے ہیں کہ جس کی سیکشول آئیڈینٹی سیلف پروسیڈ ہو، یعنی جب وہ پیدا ہو اور جب سن بلوغت کو پہنچے تو پھر وہ جا کے کہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ اگر لڑکا ہے، مرد ہے، منہ پہ داڑھی آ گئی ہے، تو وہ جا کے اگر کہہ دے نادرہ میں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر ایک عورت ہے، تو نادرہ اسے عورت کا شناختی کارڈ دے دے۔ اسی طرح سے عورت چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے اندر ایک مرد ہے، تو پھر اسے نادرہ مرد کا جو ہے وہ آئیڈینٹی کارڈ وہ ایشو کر دے۔ تو جبکہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے اس کو ظاہری طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ خواجہ سراؤں کا قانون ہے، تو جو خواجہ سراؤں ہوتے ہیں نا، خواجہ سراؤں سے کہتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر سیکشوالی معذور ہو، تو ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے انٹرسیکس کا۔ اب اس پورے قانون کی مکمل ڈیٹیل پڑھ لیں، آپ کو انٹرسیکس کا لفظ استعمال ہوتا ہوا کہیں نہیں ملے گا، یعنی یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، خواجہ سراؤں کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب جب اس کی تشریح شروع ہوئی ہے، تو اس کی تشریح کا جو دوسرا حصہ ہے نا، سیکشن 2، اس میں جو کہا گیا ہے، یعنی ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر فیمیل، ٹرانسجنڈر میل، ٹرانسجنڈر فیمیل، خواجہ سرا اینڈ اینی پرسن، یہ نادرہ سے ہر قسمی آئیڈینٹی لینے کے حقدار ہیں، ان کو گورنمنٹ آف پاکستان باقاعدہ حق دے رہی ہے۔ اچھا، اب اگر یہ خواجہ سراؤں کے لیے ہی ہے، تو یہ خواجہ سراؤں کا لفظ علیحدہ سے استعمال کیوں ہوا؟ اگر خواجہ سراؤں کا لفظ استعمال ہو گیا ہے، تو یہ ٹرانسجنڈر میل، ٹرانسجنڈر فیمیل اینڈ اینی پرسن، یہ کون ہے؟ اب منافقت دیکھیں، آپ دھوکہ دیکھیں ان بدبختوں کا، ان لواتیوں کا، ان ہم جنس پرستوں کا۔ تو اس میں ان کو جو حقوق دیے گئے ہیں، آپ ذرا ان پہ آتے ہیں، ان سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا، مزید کہانی کھل جائے گی۔ ان کو جو حقوق دیے گئے نا، وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی ٹرانسجنڈر جاتا ہے نادرہ کے پاس، بغیر ڈاکٹر کی تحقیق کے صرف وہ جا کے کہہ دے کہ میں نظر تو مرد آ رہا ہوں لیکن مجھے عورت کا شناختی کارڈ چاہیے، تو نادرہ اسے دینے کا پابند ہے۔ اگر عورت جائے اور کہے کہ میں دکھنے میں عورت نظر آ رہی ہوں لیکن میرے اندر ایک مرد ہے، تو لہذا مجھے مرد کا شناختی کارڈ چاہیے، تو نادرہ اسے دینے کا پابند ہے۔ تو اس طرح سے یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ جو عورت مرد کا شناختی کارڈ لے کے آتی ہے، یعنی اپنے جنڈر کے خانہ میں مرد لکھوا کے آتی ہے، تو اس نے اپنے اپوزٹ جنڈر سے شادی کرنی ہے، یعنی عورت سے شادی ہوگی نا۔ اگر شناختی کارڈ میں مرد لکھا ہوا ہے تو یعنی عورت کی عورت سے شادی اس طرح سے جائز، سیم مرد کی مرد سے شادی اس طرح سے جائز، یعنی وہ حضرت لوط کی قوم والا جو کبھی فعل ہے وہ اس معاشرے میں قانون کا درجہ حاصل کر چکا ہے، یعنی قانونی اجازت ہے اس چیز کی۔ اور اس حوالے سے 20 اپریل سن 2021 میں باقاعدہ طور پر سروسز فراہم کی گئی ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے، اور باقاعدہ ادارے قائم کیے گئے، اور گورنمنٹ نے یہ سارا پروسیس اپنے ذمہ لیا۔ یعنی اگر چہرے پہ بال آ گئے، کوئی مرد ہے وہ عورت بننا چاہتا ہے، تو وہ شناختی کارڈ کے خانہ میں جا کے عورت لکھوائے، اس کے بعد گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی، گورنمنٹ اس کو عورت بنائے گی، سرجری تک کرائے گی گورنمنٹ اپنے خرچہ پہ۔ چہرے پہ بال ہیں، ظاہری بات ہے مرد ہے،
تو وہ بال ختم کرنے کے حوالے سے اور جو چھاتی ابھارنے کے حوالے سے جتنا برآمد ہوگا، یعنی اتنی غلاظت ہے آپ اس قانون کو، میں مردوں سے مخاطب ہوں، یعنی بیان نہیں ہو سکتا اس کی تشریح کرنا، جہاں پاسبل نہیں ہے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے انسان کو۔ اس طرح کی غلاظت ان غلاظت پرستوں نے اس ملک کے قانون کے طور پر اس عوام کے سر پہ ڈال دی ہے۔ خدا کی لعنت ہے ایسے کرداروں پہ، ایسے دین دشمنوں پہ، ایسے انسانیت دشمنوں پہ، یعنی جن کو اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جن کو منتخب کیا جاتا ہے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھ کے تو وہ اس طرح کی غلاظتیں ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر ان کو قانون کا درجہ دے کے تو اس ملک پہ نافذ العمل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اس وقت ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے میرے بھائی، پٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے، یہ اسحاق ڈار کوئی اللہ دین کا چراغ لے کے آئے؟ کیا لایا ہے یہ بندہ؟ یہ وہی انسان تو ہے نا کہ جو اس ملک سے بھگوڑا ہوا تھا اس ملک کا پیسہ لوٹنے کے جرم میں، اب وہی آ کے تو سب کچھ بن گیا ہے۔ اس کے آنے سے ہر طرف بہتری ہی بہتری کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اس قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، آپ اچھے بچے بنے ہو، یعنی آپ نے اپنی خاموشی سے اسلام دشمنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اس قانون سے راضی ہیں، تو اس لیے اب ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ آپ کو ریلیف دیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے آپ ان کے ہم خیال بھائی ہیں، یعنی وہ اسلام دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے یہ اسلام دشمن قانون پاکستان میں اسلام دشمنوں کے ہاتھوں پاس کرایا، اور عوام نے اس کو خاموشی کے ذریعے یعنی ایک اشارہ اندیا دیا کہ ہمیں اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہے، گو یہ اسلام کے خلاف ہے، گو یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، لیکن ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی ہم خاموش اس لیے ہیں۔ انسان اسی پہ خاموش رہتا ہے، اسی بات پہ خاموشی ہوتی ہے کہ جس کا حامی ہو، اور عام طور پہ ایک اصطلاح بھی ہے کہ خاموشی کا مطلب بھی ہاں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی خاموشی کا صلہ ہے میرے بھائی، پٹرول سستا ہو رہا ہے، ڈالر کمی آ رہی ہے، لیکن یہ تھوڑے عرصے کے لیے، کیونکہ آگے الیکشن بھی تو قریب ہے نا، پھر ان کو الیکشن میں بھی تو سپورٹ کرنا ہے۔ تو 20 اپریل 2021 میں جس گورنمنٹ نے سروسز فراہم کی تھی وہ تھی تبدیلی حکومت، مسیح پارٹی، اور اس کے پاس کرنے کے حوالے سے تمام تر جو سیاسی پارٹیاں ہیں بشمول جمعیت علماء کونسل، جماعت اسلامی، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے عوامی ملی پارٹی ANP، MQM اور نون لیگ پیپلز پارٹی اور PTI، جتنی بھی سیاسی پارٹی، ایک ووٹ جو خلاف نہیں گیا، ساری کی ساری اس کی حامی تھیں۔ تو عوام نے کیونکہ اس پہ ریئیکشن نہیں دیا، لیکن ان لوگوں کو خوف تھا کہ عوامی ریئیکشن جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے اور بہت سا کام کیا ہے عوام کی توجہ اس قانون سے ہٹانے کے لیے، یعنی مزید افراتفری پیدا ہوئی ہے میرے معاشرے میں، وہ ہر کوئی جانتا ہے، مجھے تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح کی افراتفریاں وہ پیدا کی گئی ہیں، کہ عوام کا دھیان ادھر لگا دو، اس قانون کی طرف سوچنے کے حوالے سے کسی کے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ تو وہ انہوں نے فضول میں ایسے خرچ کیا، ایسے کوشش کی۔ ریئیکشن کب آنا تھا، کیوں آنا تھا؟ ہم تو بعد اب قوم ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائی یہ قانون اب اس پاکستان میں نافذ العمل ہو گیا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان چند شخصیات کو کہ جو آگے بڑھی، جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، جنہوں نے آگے جا کے عدالتوں میں اسے چیلنج کیا۔ تو ان چاند حق پرست آوازوں کے سلا میں اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں میں اپنی طرف سے حصہ ڈالا، ان کی کوششوں کو رنگ لگایا، اور اب جن لوگوں نے پاس کیا تھا نا، وہی لوگ انہی میں سے لواطیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اصل میں قانون ہے کیا، یعنی جب پاس ہو گیا، جب پاس کر رہے تھے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن
جب آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں نا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا. جمعیت علماء کونسل اب اس کے خلاف آ گئی ہے، یعنی عدالت میں وہ لوگ چلے گئے ہیں، ساتھ آ گئے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یعنی منافقت کی انتہا دیکھیں، جب یہ پاس ہوا تب بھی یہ لوگ اس کے حق میں بھی ساتھی تھے، اب اس کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اب یہ اس کی مخالف گروپ جو ہے اس کا بھی حصہ ہیں. تو خدا را ان کو پہچانیں، یہ لوگ مفاد پرست ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ بالکل مذہبی لوگ نہیں ہیں، یہ بالکل اسلامی لوگ نہیں ہیں. ان کا دین، مذہب، سب کچھ پیسہ، ان کی عزت پیسہ، ان کا سارا کچھ پیسہ، وقار پیسہ، یہ صرف پیسے کی خاطر سب کچھ کرنے والے لوگ ہیں میرے بھائی. پیسے کی خاطر یہ دوسروں کا ایمان تک بھی بیچ دیتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو پہچانیں، نیکسٹ الیکشن میں خدا را کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، کیونکہ آپ کا جو ایک ووٹ جس کے حق میں بھی جاتا ہے نا تو وہ اس کے بعد جتنا بھی ظلم کرتا ہے، بیسیکلی یہ ظالم لوگ ہی ہیں، یہ ظلم کرنے کے لیے ہی، یہ ہر 2 نمبر کام کرنے کے لیے ہی تو آپ سے ووٹ لیتے ہیں. تو جو جتنا ظلم کرتا ہے نا آپ کے ووٹ سے منتخب ہونے کے بعد، تو آپ اس میں برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں. جن لوگوں نے ان کو ووٹ کیا تھا، اس قانون کے پاس ہونے میں ان کا برابر کا حصہ ہے. تو اس کے بعد پھر خاموشی بھی طاری رکھنا، تو آپ مزید اس ظلم کے حامی ہو رہے ہیں. تو نیکسٹ الیکشن میں خدا را تھوڑا سوچئے گا، تھوڑا خیال کیجئے گا کہ یہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں، ان کو سپورٹ کرنا نہیں بنتا، کیونکہ اب یہ ہمارے بنیادی حقوق مارنے سے آگے بڑھ کے، ہمارے ملک کو کمزور کرنے سے آگے بڑھ کے اب یہ ہمارے دین پہ حملہ آور ہو گئے، اب یہ ہمارے دین کے سوداگر بن گئے. تو نیکسٹ الیکشن میں خدا را ان کا احتساب کریں، یعنی ان کو سپورٹ کرنے سے پہلے ان کی اصلیت جو ہے اس پہ غور کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا. سب کچھ سامنے ہے، ان کی اصلیت کھل چکی ہے. اب یہ کسی بھی لبادہ میں چھپ نہیں سکتے. جس طرح سے پچھلے الیکشن میں یہ ایک لبادہ اوڑھ کے آتے تھے، اسلام کا، ہمدردی کا، انسانیت کا، اب وہ سارے نقاب ان کے چہرے سے اتر چکے ہیں. تو نیکسٹ الیکشن کو بالکل اپنی نظروں میں رکھیں اور ان لوگوں کا احتساب کریں. ہو سکے تو اس وقت بھی اس کے خلاف آواز بلند کریں. ترمیم ہو جائے ٹرانسجنڈر ایکٹ سے، اس کا نام تبدیل کر کے خواجہ سراؤں کے حقوق کی حد تک یہ ہو جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ٹرانسجنڈر میل، ٹرانسجنڈر فیمیل اینڈ اینی پرسن، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسے حذف کیا جائے، اسے ہٹایا جائے. تو اس پہ تھوڑا غور کریں. یہ بہت بڑا بھیانک قانون ہے جو اس ملک میں پاس کیا جا رہا ہے. اس کے اثرات جب آئیں گے سامنے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے خلاف آواز بلند نہ کی گئی اور ان لوگوں کو لگام نہ دی گئی، تو یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ انسان کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، یہ پھر جنگل کا قانون بن جائے گا. فی الحال کے لیے اتنا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب فرما لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. فی الحال کے لیے اتنا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.